کسی بھی طریقے سے کسی بھی مخصوص لباس پر اپنی عوام کو پابند کر سکتی ہے، کوئی بھی لباس ہو؟ اب ظاہر ہے ملٹی کلچرل سوسائٹیز ہیں آج کل، بہت سی نیشنلٹیز کے لوگ بھی رہتے ہیں، بہت سے مختلف پسند اور مذہب کے لوگ بھی موجود ہیں. تو اس موقع کے اوپر خاص طور پہ اگر ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جو کہ خاص طور پہ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا پوری ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے اور بہت سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، آنا جانا بھی ہے اور رہتے بھی ہیں، تو کیا اس موقع کے اوپر ریاست کسی بھی مخصوص لباس پر پابند کر سکتی ہے ان کو کہ وہ پہنیں یا اس کا لحاظ رکھیں؟ تو اس کے بارے میں اسلام یا شریعت کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ تو خیر جو بھی انہوں نے گفتگو کی ہے شاہ زیب خانزادہ صاحب نے، ان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مرکزی خیال تھا ان کی گفتگو کا، وہ یہی تھا کہ ریاست کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ اپنے شہریوں کو، اپنے سٹیزنز کو جو ہے وہ پابند کرے کسی بھی قسم کے لباس کا. تو اگر ہم اس جو انہوں نے ایک کویسچن کھڑا کیا ہے، یا کویسچن تو نہیں کہنا چاہیے، ان کا ایک کلیم ہے بیسیکلی، تو یہ غامدی اسکول آف تھاٹ ان کا یہ کلیم ہے جس کو انہوں نے بہرحال ان کا نام لیے بغیر پیش کیا ہے. ریلیجن جو ہے، مذہب انسان کا ایک پرسنل ایشو ہے، تو اسٹیٹ جو ہے نا وہ اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ میں کروں گا یا آپ کریں گے، کوئی نہ کوئی ہم پوزیشن لے کے گفتگو کرتے ہیں. یعنی مطلب ہماری پوزیشن ایک بلیور کی ہے، یا ہماری پوزیشن ایک ایتھیسٹ کی ہے، سیکولر کی ہے، لبرل کی ہے، کوئی پوزیشن لے کے آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ خلا میں آپ کبھی ادھر کبھی ادھر ٹمکٹویاں نہیں مار رہے ہوتے. تو بیسیکلی تو دو بڑی پوزیشنز ہیں یا دو بڑے پرسپیکٹیو ہیں جن میں ہم اس سوال کو ایڈریس کر سکتے ہیں یا اس کلیم کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ریلیجس پرسپیکٹیو میں، کہ اگر ہم ایک بلیور کی پوزیشن لے کے گفتگو کریں، ایک مذہبی آدمی کی پوزیشن لے کے گفتگو کریں، تو کیا ایک ریلیجس اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو یہ اختیار حاصل ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا ریلیجن کیا، یہ مطلب پھر تو ہمیں ریلیجن سے پروف لے کے آنا پڑے گا نا، ریلیجن سے ثابت کرنا پڑے گا. خاص کر کے جب ہمارا پاکستان، ہم اس کو خود ایک ریلیجس اسٹیٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے، اور اس کے نام کے اندر باقاعدہ اسلام کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں. تو ایسا ہے کہ جب ہم ایک ریلیجس پوزیشن لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، تو ظاہر بات ہے اسلام میں تو یہ چیز ہے. جیسا کہ اللہ عز و جل نے سورہ حج کے اندر فرمایا، مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر انہیں زمین میں اقتدار، کوئی اتھارٹی دے دے، تو وہ نماز کا، زکوٰۃ کا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کرتے ہیں. مطلب وہ نماز کا بھی نظام قائم کریں گے، اس کو بھی اسٹیٹ لیول پہ، جیسے زکوٰۃ خلفائے راشدین کے دور میں بھی، رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نماز کا ایک پورا نظام قائم تھا، اسی طرح سے زکوٰۃ کا ایک پورا سسٹم تھا، اسٹیٹ زکوٰۃ جو ہے کلیکٹ کرتی تھی، اور اس کے بعد اس کی اسی طرح سے امر بالمعروف نہی عن المنکر، مطلب یہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، سعودی عرب میں بھی مطلب ایک ڈپارٹمنٹ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا. آج کل کی بھی وہ ریاستیں، اسٹیٹس جو اپنے آپ کو ریلیجس اسٹیٹس کہتی ہیں، ان میں بھی کوئی نہ کوئی مذہبی امور کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. اچھا، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو آپ ٹرم یوز کر رہے ہیں، اس کو ذرا وضاحت کر دیں، اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، معروف سے مراد یعنی وہ چیزیں جن کو شریعت نے کہا ہو کہ یہ اچھی ہیں. مطلب ایک معروف اور منکر کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جسے ہم کہتے ہیں گڈ اینڈ ایول. ٹھیک ہے، معروف گڈ ہے اور منکر کیا ہے؟ ایول. یعنی گڈ کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. برائی سے روکنا، ہم کہتے ہیں اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. لیکن اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھائی اور برائی کا تعین کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے جب ہم ایک ریلیجس پوزیشن لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ریلیجن ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا بری ہے، ڈیپینڈنگ اپون دی سچویشن یا کانٹیکسٹ کیا ہے. جی جی. تو معروف کا حکم دینا ہے اسٹیٹ نے، ٹھیک ہے، اور منکر سے اسٹیٹ نے روکنا ہے. لیکن معروف کیا ہے، منکر کیا ہے؟ دین پھر یہ جو آپ کے سورسز ہیں، پرائمری سورسز آف اسلام کیا ہیں؟ قرآن مجید ہے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے تعین ہوگا کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے. تو گویا کہ ریلیجن تو آپ کا یہی کہتا ہے کہ اللہ کے بندے وہی ہیں کہ اگر ان کو اقتدار حاصل ہو جائے زمین کے اندر، کوئی اسٹیٹ کی پاور ان کو مل جائے، اتھارٹی مل جائے، تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کریں گے. دوسری پوزیشن ہم لے سکتے ہیں ایک سیکولر آدمی کی. ٹھیک ہے، تو دیکھیے سیکولر اسٹیٹ بھی دنیا میں ہیں، جتنی بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل لباس کو نظر انداز کر دیا. یعنی ابھی تک یہ صورتحال نہیں ہے. ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے سوشل نیوڈیٹی کی، کہ مطلب کوئی آدمی پبلک پلیسز میں بالکل بے لباس ہو کے آ جائے، تو بہت ساری اسٹیٹس کو الاؤ نہیں کرتی، مطلب قانوناً وہاں پہ یہ جرم ہے.
صحیح ہے. اس اعتبار سے کہ دوسری کی پرسنل لائف میں، حالانکہ یہ وہ ایک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا پرسنل ایشو ہے، وہ لباس پہنے یا نہ پہنے، لیکن بہت ساری اسٹیٹس نے جو سیکولر اسٹیٹس ہیں جیسے اٹلی ہے، یونان ہے، یا بہت ساری امریکن اسٹیٹس ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی پبلک پلیس پہ اسی طرح سے نیوڈ ہو کے آ جائے گا، بے لباس ہو کے آ جائے گا، تو کچھ اسٹیٹ اس کو مطلب اس کو ہزاروں جو ہے وہ ڈالر جرمانہ کرتی ہیں، کچھ اس کے لیے جو ہے وہ قید کی سزا تجویز کرتی ہیں. یعنی کہنے کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ انہوں نے نظام رکھا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اوپر انہوں نے رولز اینڈ ریگولیشنز رکھی ہیں کہ بالکل شتر بے مہار نہیں چھوڑ دیا کہ آپ بے شک ننگے ہو کے آئیں جیسا مرضی، نہیں، کچھ نہ کچھ انہوں نے اس کے اوپر کچھ ریگولیشنز رکھی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اسی طرح سے آپ حجاب کو لے لیں، آپ نقاب کو لے لیں. اس وقت تقریباً کوئی 15 کے قریب اسٹیٹس ایسی ہیں دنیا میں کہ جنہوں نے حجاب اور نقاب کے حوالے سے، خاص طور پہ کہ نقاب جو ہے پبلک پلیسز کے اوپر اس کی پابندی ہے، یا پھر یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ یہ کہتی ہیں وہ اسٹیٹس کے وہ نقاب کر کے نہیں آ سکتی. بالکل صحیح. ٹھیک. تو اس میں فرانس ہے، جرمنی ہے، آئرلینڈ ہے، نیدرلینڈ ہے، ڈنمارک ہے، ناروے ہے، اور بہت ساری اسٹیٹس ہیں. تو گویا انہوں نے حجاب کے حوالے سے، نقاب کے حوالے سے سیکولر اسٹیٹس نے پابند کیا ہے ٹھیک ہے اپنے سٹیزن، اپنے شہریوں کو. ٹھیک. اسی طرح سے مطلب اس حوالے سے بھی پابند کیا ہے کہ وہ بالکل بے لباس ہو کے آ جائیں. تو دونوں اعتبار سے سیکولر اسٹیٹس نے جو ہے وہ پابندی لگائی ہے. تو ایک کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ تو نیوڈیٹی کی بات ہو رہی ہے، لباس کی مثال دیں. تو کہنے کا مطلب ہے حجاب کی بذات خود مثال موجود ہے، اور انہوں نے حجاب بے شک نیگیٹو ایسپیکٹ ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اس کے اوپر بھی ریگولیشن بین کیا ہوا ہے.